بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں منافقین نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات پر قرآن کی آیات نازل کی، اس بارے میں بتایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین و ناظرین، غزوہ بنی مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر بھی تھیں، جو ایک ہودج میں سفر کرتی تھیں اور چاند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لانے والوں نے خیال کیا آپ اندر تشریف فرما ہیں، کیونکہ آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہودج لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائیں اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا۔ چونکہ آپ آیت سجدہ سے پہلے ام المومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ جاگ اٹھیں تو حضرت صفوان نے انہیں اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے۔ اس واقعہ کے بعد منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا۔ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی اور خوب چرچا کیا۔ اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ چند ایک صحابی بھی اس تہمت میں شریک ہو گئے۔ جب منافقین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکباز بیوی پر تہمت لگائی تو تمام کبائر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ منافقین تہمت لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تہمت پر بہت صدمہ ہوا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح سے اچھا جانتا ہوں اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے اس بہتان میں ایسے مرد یعنی صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا جانتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں چلی گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر ہی موجود تھے تو وحی آنا شروع ہو گئی۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر 20 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، آج کا واقعہ کیسا لگا ہے اس کے متعلق کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔